औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना और उसको के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुरसरतान के ऊपर। कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात का जनवरी 2026 कैसा होगा। बुरसरतान वालों के लिए जनवरी जो है वो आपके लिए कैसा होने वाला है, कौन सी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। एक महीना है जो आपको अपनी तारीफ खींचता हुआ नजर आएगा। आपके जज्बात जो हैं वो गहरे होते नजर आएंगे, लेकिन आपको वजाहत भी मिलेगी। माजी फसल और हिकमत के साथ दोबारा लिखने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। अमूमी तौर पर जनवरी आपको इब्तदाई तौर पर जो है बहुत पॉजिटिविटी देगा। आपको हिफाजत, इनाम, तलकात और आपके जज्बात को बेदार करता नजर आएगा। उसके बाद 20 तारीख तक सन जो है वो आपके 7वें घर को मुतहर्रिक करता है। वहाँ पे आपके रिश्तेदारियां हैं, तावन है, जज्बाती बाहमी तावन के ऊपर तवज्जो देता हुआ और अपने असूलों को जो है उजागर करता नजर आएगा। यहाँ पे आपको बात को गहराई से सुनना है और सुन के आगे बढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जज्बाती जरूरियात को दबाते नहीं है, उजागर करते। इन्हें दबाएं नहीं, इन्हें उजागर करें और अपनी रूहानी बसीरत को मजीद एनर्जीज में बूस्ट अप करें और आगे बढ़ें। खुदावंद करीम की बरकतों को हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर कि बुरसरतान कैंसरियन ख़वातीन हज़रात का जनवी कैरियर के ऊपर क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपको साथियों की जानिब से सरपरस्ती हासिल होगी जहाँ पे आप काम करते हैं वहां से। उसके बाद जो रूहानी लोग हैं उनकी रूहानी एनर्जी जो है वो बूस्टअप होती नजर आएंगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते नजर आए। ये कोई स्लो मोशन नहीं है कि जी ये पुल बनाने की बारे में सोचा जाए और कहा जाए कि ये होगा वो होगा। नहीं, यहाँ पे आपको अपने पेशा वराना तलकात और मुश्तरका मफादात मकासद की तरफ तवज्जो देनी है। जब आप किसी भी एग्रीमेंट्स में दाखिल होते हैं और वादों की तजदीद कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप टीम के अंदर एक पावर डायनामिक्स को एक्टिव कर देते हैं, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कैंसरियन ख़वातीन हज़रात को मकालमे की हमायत हासिल है। ख़ास तौर पर किरदार हैं, तवक्कुआत हैं, कानूनी मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी, क्योंकि यहाँ पे जो सन की पोजीशन है और अतारत की पोजीशन है, उसकी वजह से कुछ चीज़ों के अंदर रुकावटें होंगी, कुछ मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। मगर 21 जनवरी के बाद जैसे ही सन मूव हो जाएगा, आगे चला जाएगा एक्वेरियस में, तो आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें हल होना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो आपकी ऑफिस की सियासत हो, चाहे वो आपके कुछ और मामला हो, वहां पे तमाम चीज़ों के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी और वो हल आपके लिए डेफिनेटली बहुत होगा। उसके बाद अगर आप कारोबार में हैं तो शराकतदारी और सरमायाकारी की हिकमत अमलियों के ऊपर आपको गौर करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब से जुड़े हुए हैं तो ये आपकी पोजीशन, आपके असर रसूख को वजाहत मिलेगी। काम तेज रफ्तार महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ तवील मुद्दती नताइज मुरतब करती है जब आप उसे गुफ्तगू के साथ, तफहम तफहीम के साथ, बातचीत के साथ हल करते हैं, तो फिर वो यकीनन तवील मुद्दती बेनिफिट देती नजर आती है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो जो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अहम महीना है। अपने रिश्तेदारों पे मबनी माली मामलात को मुस्तहकम करने का मुतालबा करता है, जैसे मुश्तरका आमदनी है, कर्जाजात हैं और दूसरे मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालता हुआ ये महीना आपके लिए आपके 7वें घर के ऊपर असरअंदाज होता है। इस बात की जानिब इशारा हुआ है कि आपको जो किसी के साथ जुड़ी हुई माली उलझने हैं उनको इतिहास से सॉल्व करना है, बड़ी अफाम तफहीम के साथ, क्योंकि आप बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन कर सकते हैं जिसमें आप प्रॉफिट अपना जो है तकसीम कर सकते हैं। और कभी कभी इंसान अपने वसाइल को जम करता है, उन वसाइल को जम करने की वजह से
کچھ چیزیں پر ایشو بنتے ہیں، تو یہاں پہ قانونی یا ٹیکس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنا ہے۔ 21 جنوری کے بعد جیسے ہی ایکویریس کے اندر سن چلا جائے گا تو آپ ذہنی طور پر بہت پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، جس کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ مل کر آگے بڑھا جائے تو آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زبردستی قرض نہ دیں، نہ خرچ کریں کہ یہ وہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، یہ مت کریں۔ دیکھیں، ہر چیز وقت مقررہ پہ ہونی ہے اور وہ ہو کر رکنی ہے، اس کے اوپر جلد بازی کریں گے تو مسائل ہیں، اور مسائل سے بچنے کے لیے سمارٹ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمارٹ پلاننگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کے محبت کے معاملات کے اوپر۔ محبت کے معاملات ہیں یا شادی شدہ زندگی ہے، وہاں پہ جنوری جو ہے وہ گہری نظر رکھے ہوئے، وہاں پہ آپ کے رشتوں کو، آپ کے تعلقات کو وہ نشر و نما کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے گھریلو فرائض اور اپنی قربتوں کو بڑھاتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے لیے فائدے میں ثابت ہوں گی۔ مگر یہاں پہ وینس کی جو پوزیشن ہے کیپریکان کے اندر، وہ کہہ رہی ہے کہ طویل مدتی صفحہ بندی کریں، توجہ کریں، یہ نہیں کہ ایسے کر لیں، نہیں ایسا مت کریں، طویل مدتی صفحہ بندی کر لیں، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر آپ اپنے رشتوں کو اجاگر کر لیں، آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیں۔ تو یہاں پہ اپنے رشتوں کے اندر منصوبہ بندی کرنا مستقل بنیادوں پر اور اپنی حدود کو طے کرنا جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں پس میں روابط کارمک ہیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جذباتی رد عمل آ سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جذباتی رد عمل جو ہے وہ آپ کے ریلیشنز کو ہلکا کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی وینس ایکویریس میں چلا جائے گا، آپ کے ساتھ نیا پن، ہلکے دل اور رابطوں کی خواہش بڑھے گی، اور چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو حقیقی طور پر آگے بڑھنا چاہیے، اور ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے من میں روشن کرنا چاہیے، اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں فیملی میٹرز کے اوپر۔ فیملی میٹرز کے اوپر دیکھا جائے تو یہاں پہ اپنے انیہ معاملات کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی کردار ادا کرنا جو ہے وہ آپ کو یاد دلاتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جذباتی طور پر اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور جنوری کے شروع میں پرانی یادیں، آبائی یادیں، خاندان کے چھوٹے افراد، یہ ساری چیزیں اجاگر ہوتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کردار کے بارے میں کچھ روشن کریں، چاہے وہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی کے نئے دروازے کھولتی نظر آئیں گی۔ اور 20 کے بعد سیاروں کی جو پوزیشن چینج ہوگی، ایکویریس میں تبدیلی ہوگی، تو وہاں پہ گہری سچائیاں اور رشتوں کے اندر اور وراثت کی دیکھ بھال جو ہے وہ اجاگر ہوتی نظر آئے گی، اور آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر۔ صحت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو آپ کی صحت میں کچھ چیزوں کے اندر ایشوز آ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان غیر حل شدہ احساسات کے اوپر توجہ دیتا ہے، اپنے معاملات کو دبا دیتا ہے، مگر یہاں پہ دبے ہوئے مسائل پریشانی اور دقت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ نہ بڑھائیں، اپنے حد تک رہیں، اپنے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ کی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ آپ جائیں گے، ریسپیکٹڈ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، آپ دبے نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ باہمی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، سر درد، تھکاوٹ کے مسائل جو ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں۔ اپنی غذا کے اندر کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، اگر آپ کسی فنکشنز پہ جا رہے ہیں، کسی بھی معاملات کے اوپر، تو اپنی کھانے پینے کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ آئلی اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد چاند کی جو منازل چینج ہوں گی تو آپ کے اندر اندرونی طور پر گہرائی، انرجیز بوسٹ اپ ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ سالو کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ زیادہ مشقت سے گریز کریں، زیادہ برڈن سے گریزہ کریں، کیونکہ مستقل معاملات پر جارحانہ
توجہ غلط بات ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، چیزوں کو سمجھ کر اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں، اور وہ ورک آؤٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ جنوری 2026 کی جو ریمیڈیز ہیں سرطان والوں کے لیے، ان کے لیے سب سے پہلے تو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ روزانہ ڈیلی 10 سے 15 منٹ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ ڈیلی روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ نظر بد، عام جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں، ان سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے وہ پڑھے، اور اپنی معاملات کو اپنے خداوند کریم سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس اسم کا ورد کریں گے۔ اسم آپ کے لیے خیر، برکت اور کامیابی لے کر آئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کے لیے جنوری میں جو خوش قسمت جیم سٹون ہے، پتھر ہے، ان میں سب سے پہلے در نجف ہے، اس کے بعد مون سٹون ہے، اس کے بعد موتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ سلور رنگ کے شیڈز اور آف وائٹ شیڈز اور ہلکے نیلے رنگ کے شیڈز جنوری میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ 2 نمبرز کی انرجیز آپ کے لیے خوش قسمت ہوں گی، اور اس دوران آپ کو جو صدقات کرنے ہیں ان میں سر فہرست جو ہے سفید اشیاء جیسے دودھ ہے، چاول ہے، ان تمام چیزوں کو صدقہ کریں۔ خاص طور پر سوموار، جمعے والے دن سفید غذا جو ہے وہ جیسے چاول، دودھ، مٹھائی جو وغیرہ ہے وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اپنے اندر اپنے گھر کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ سندل کا آئل جو ہے وہ یوز کریں، یا پھر سندل کا بخور جو ہے وہ اس کو لیا کریں، وہ اس سے آپ کا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جہاں آپ سوتے ہیں آپ کے تکیے کے نیچے مون سٹون کا چھوٹا سا ایک پتھر اپنے تکیے کے نیچے رکھیں، آپ کی نیند بڑی بہتر ہو جائے گی، آپ کے نیند کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اپنے زندگی کو بوجھل ہونے سے بچانے کے لیے بہتے پانی میں کچھ عریضے لکھ کر، کچھ آپ کے پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے، عریضے لکھ کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ وہ پانی پاک ہونا چاہیے، صاف و شفاف پانی ہونا چاہیے، اس میں عریضے لکھ کے جو ہیں امام زمانہ کی پیش نظر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور ریویژن کریں، اور امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔